ناظرین آداب، اودنامہ کے پروگرام اخباروں کی دنیا میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیش خدمت ہے اودنامہ کے صفحہ نمبر 4 پر شائع مضامین کی تلخیص۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سلیم خان مرکز تبلیغی جماعت شیشے کا مکان اور جھاڑو کی دکان عنوان سے لکھتے ہیں کہ گودی میڈیا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ حکومت کے ٹکڑوں پر پلتا ہے۔ اس کو دو کاموں سے پیسے ملتے ہیں، اول تو اپنے آقا کی تعریف و توصیف بیان کرنا، اور دوسرے اس کی ناکامیوں کی جانب سے توجہ ہٹانا۔ اس لیے اس نے پہلے تو جنتا کرفیو کے دوران 5 بجے شام اس کی خلاف ورزی کو خوب سراہا، لیکن لاک ڈاؤن کے بعد جب عوام بغاوت کر کے نکل کھڑے ہوئے تو وہ اس کی جانب سے توجہ ہٹانے لگا۔ اس مقصد کے لیے انہیں ایک سلگتے ہوئے مسئلے کی تلاش تھی جو مرکز مسجد کے نام سے ہاتھ آ گیا۔ ویشنو دیوی کے مندر میں 400 لوگوں کے پھنسے رہنے پر ماتم کرنے والے لوگوں کو مرکز مسجد کے اندر کورونا جہاد کے لیے چھپے ہوئے دہشت گرد نظر آنے لگے۔ یہ گودی میڈیا کی ضرورت اور تقاضائے فطرت ہے۔ گودی میڈیا سے قطع نظر شکایت اس سیاسی جماعت سے ہے جو میڈیا کو خبر فروش بھی کہتی ہے اور اس کے دباؤ میں آ کر مولانا اسد کاندھلوی کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ بھی کرتی ہے۔ مرکز مسجد کے منتظمین نے جس طرح لاک ڈاؤن کے بعد وہاں پر موجود لوگوں کی بابت انتظامیہ سے تعاون طلب کیا اور اپنا تعاون بھی پیش کیا، وہ ذرائع ابلاغ میں شائع ہو چکا ہے، یہ اس کو دہرانا بے سود ہے۔ اس کے باوجود آپ کی رکن اسمبلی آتشی کا مولانا اسد کاندھلوی پر FIR درج کرنے پر اصرار حیرت انگیز ہے۔ آج کی حکومت دہلی کے 2 حکم ناموں کا حوالہ دیتی ہیں، کاش کہ انہوں نے اس پر لکھی تاریخیں بھی دیکھ لی ہوتی۔ پہلا سرکولر 12 مارچ کا تھا، اس میں صرف کھیل کی سرگرمیوں کا ذکر ہے، مذہبی اور دیگر اجتماعات پر اس کا سرے سے اطلاق ہی نہیں ہوتا۔ دوسرا 16 مارچ کا ہے، جبکہ اجتماع 15 کو ختم ہو گیا تو اس کا بھی اطلاق نہیں ہوتا۔ ایسے میں خلاف ورزی کہاں ہوئی جو FIR درج کی جائے؟ آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے ہندو رائے دہندگان کو ساتھ رکھنے کے لیے بار بار یہ جتانا پڑتا ہے کہ وہ BJP سے زیادہ مسلم مخالف ہے۔ مرکز مسجد کے خلاف کارروائی میڈیا کی بہتی گنگا میں ہاتھ دھونے کی مذموم کوشش ہے، کیونکہ رام کی یہ گنگا کب کی میلی ہو چکی ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ کورونا وائرس کے سبب 200 سے زیادہ لوگوں کے جمع ہونے پر پابندی کی خلاف ورزی کا رونے والی آتشی کو یہ بتانا ہوگا کہ خود وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے دہلی اسمبلی کا خصوصی اجلاس 14 مارچ کو کیوں طلب کیا۔ اس تاریخی اجلاس میں NPR کے خلاف قرارداد منظور کی گئی اور اس میں خود انہوں نے بھی تقریر کی۔ اس اجلاس کے دوران اسمبلی ہال میں کل ارکان اسمبلی تو 70 تھے، لیکن ان کے خدمتگاروں کی تعداد کتنی تھی؟ ظاہر ہے کہ اس روز 200 سے زیادہ لوگ وہاں موجود تھے، تو کیا اس کا انعقاد کرنے والے اور اس میں شریک ہونے والوں کے خلاف بھی FIR درج ہوگی؟ ایوان پارلیمان بھی دہلی کے حدود میں واقع ہے، اس کا اجلاس تو لاک ڈاؤن کے اگلے دن تک چلتا رہا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ ایوان بالا اور ایوان زیری میں کل 800 ارکان کو شرکت کی دعوت دی جاتی ہے اور ان کی خدمت میں کم از کم 1600 کا عملہ تعینات ہوتا ہوگا۔ اس میں سابق چیف جسٹس رنجن گوگوئی کی حلف برداری بھی ہوئی اور وہاں موجود لوگوں نے شرم کرو کے نعرے بھی لگائے۔ کیا ان کے خلاف بھی FIR درج ہوگی؟ ان ارکان پارلیمان میں کورونا سے متاثر کونیکا کپور کی پارٹی میں شرکت کرنے والے رکن دشینت سنگھ بھی موجود تھے۔ وہ ارکان پارلیمان کے 96 افراد پر مشتمل وفد میں شامل تھے، صدر جمہوریہ سے ملنے گیا تھا۔ کیا ہندوستان کے حکمرانوں کے لیے مختلف قانون ہے اور عام لوگوں پر نافذ ہونے والا آئین جدا ہے؟ تبلیغی جماعت کے مرکز میں جس وقت اجتماع ہو رہا تھا، انہی دنوں میں ہندو مہاسبھا نے دہلی میں واقع اپنے مرکز میں گائے کا پیشاب پی کر کورونا کو بھگانے کی کوشش کی۔ اس پارٹی میں 200 لوگ شریک تھے اور بین الاقوامی خبر رساں ایجنسی رائٹر نے بھی یہ خبر تصاویر کے ساتھ شائع کی ہے۔ اندھے میڈیا کو تو وہ نظر نہیں آتا، لیکن کیا آتشی کی آنکھوں پر بھی زعفرانی پردہ پڑ گیا ہے؟ ایسے بے شمار سوالات ہیں جن کو آپ کا جھاڑو صاف نہیں کر سکتا۔ وہ مزید لکھتے ہیں کہ کورونا کا مرض دہلی تک محدود نہیں ہے۔ مدھیہ پردیش میں کورونا سے مقابلہ کرنے کے لیے جب BJP کو صوبائی حکومت کے ساتھ سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے تھا تو اس نے سرکار گرا دی۔ اب پورے صوبے میں کورونا کے بجائے اقتدار بچانے اور اس کو ہتھیانے کی جنگ چھڑ گئی۔ لاک ڈاؤن کے بعد 24 کو بھوپال میں دھوم دھام کے ساتھ شیوراج چوہان کی حلف برداری ہوئی۔ اس سے قبل BJP کے 100 سے زیادہ اور کانگریس کے 96 ارکان اسمبلی ایک ساتھ تھے۔ وہ سب اسمبلی ہال میں آ کر جمع ہو گئے تو تعداد 200 سے تجاوز کر گئی۔ اب ان کے خدمتگاروں کی تعداد اس میں جوڑیں اور چوہان کو مبارکباد دینے کے لیے آنے والوں کا حساب لگا کر بتائیں کہ جملہ تعداد کتنی بنتی ہے۔ اس وقت شیوراج نے اپنے بھکتوں سے مصافحہ اور گلے لگنے کے بعد کہا کہ جائیے اپنا کام کیجیے، دہلی والوں کو کورونا سے بہت ڈر لگتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں نہیں لگتا۔ یہ جملہ ذرائع ابلاغ نے نہیں
نہیں سنا، یہ جملہ میڈیا نے نہیں سنا۔ آخری پیراگراف میں لکھتے ہیں کہ اب سیاست کی دنیا سے مذہبی دنیا کی طرف آئیں تو 25 مارچ کو رام للا کی مورتی نئے مندر میں منتقل کرنے کے لیے یوگی جی اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ایودھیا پہنچ گئے اور وہاں بھی سماجی فاصلوں کی دھجیاں اڑائی گئیں، لیکن عقیدت کی نگاہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔ کیرالہ میں سب سے پہلے کورونا کا متاثر سامنے آیا، وہاں کسی زعفرانی کی حکومت نہیں ہے بلکہ سرخ پرچم لہراتا ہے۔ کیرالہ کی حکومت نے مجمع بندی کے سخت ترین احکامات نافذ کیے، اس کے باوجود 20 مارچ کو راجدھانی کے سری کرشنا سوامی مندر میں روایتی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ اس کے جلوس اور دیگر رسومات مثلا مقدس تالاب میں ڈبکی کے اندر سینکڑوں ہزاروں لوگ شریک تھے، جبکہ اس وقت کیرالہ کے اندر 37 متاثرین کی شناخت ہو چکی تھی۔ ملیشیا کے زائرین کا بڑا شور ہے، وہاں فروری کے ابتدا سے سختی شروع ہو گئی تھی، مگر 18 فروری کو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے کوالالمپور کے مورگن مندر میں ہزاروں ہندو عقیدت مندوں نے جمع ہو کر تھائی پوسم کا تہوار منایا، لیکن ان کے خلاف تو کوئی ہنگامہ نہیں ہوا۔ آخر یہ سارا ہنگامہ مسلمانوں کے خلاف سارے جہاں سے اچھے ہندوستان میں کیوں ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب معلوم کرنا بہت ضروری ہے۔ اسی صفحے پر الحاج مولانا سید حیدر عباس رضوی کرونا ایک عبرت کے تحت لکھتے ہیں کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے۔ ارشاد معصوم علیہ السلام ہے کہ جب بھوک لگے تب کھانا کھاؤ، کھانے سے قبل ہاتھ دھو لو، کھانا شروع کرنے سے پہلے بلکہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کہو، اور کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ذرا سا نمک چکھ لیا کرو تو غذا ضرور ہضم ہوگی۔ روزہ رکھو اور صحت مند رہو، کھانا کھاتے وقت جب تھوڑا سا اور کھانے کی خواہش ہو تب ہاتھ روک لو، کھانستے اور چھینکتے وقت منہ پر ہاتھ یا رومال رکھ لو۔ نامحرم پر نظر پڑ جائے تو نگاہ ہٹانے کے حکم بھی یہی راز ہے کہ نکاح حرام کا وائرس سیدھا دماغ تک پہنچ کر حسب مواقع اور صلاحیت معاشرے میں ایسا خطرناک فساد پھیلاتا ہے کہ الامان والفید۔ بیماری سے متاثر افراد کو آئسولیشن میں رکھا جاتا ہے، لوگ اس تک نہ جائیں، اس بات کی ہدایت کی جاتی ہے۔ کچھ یہی انداز اسلام کے اس اصول میں ہے کہ عورت گھر میں رہے، نامحرم مرد اور عورت ایک دوسرے سے دور رہے۔ یہ عورت پر ظلم نہیں بلکہ بے عفتی کے وائرس سے احتیاطی تدبیر ہے۔ اس وائرس سے متاثر مجرموں کو آپ جیل بچ سکتے ہیں، پھانسی دے سکتے ہیں، لیکن یہ علاج نہیں ہے۔ اس کا اصل علاج یہ ہے کہ معاشرے کو، لڑکوں لڑکیوں دونوں کو نگاہ حرام سے بچانے کا حقیقی شعور دیا جائے کہ وہ خود ایسا نہ کریں۔ جو معاشرہ فطری اصولوں پر چلے گا وہ اسلامی ضابطے سے قریب تر ہوگا۔ اسلامی اصول ایسے جامع اور مفید ہے کہ آپ اگر غیر مسلم بھی ہیں تو اسلام نہ قبول کرتے ہوئے بھی ان پر عمل کر سکتے ہیں۔ ہمارے معصومین علیہ السلام جسمانی اور روحانی طبیب تھے۔ بعض جسمانی اصول صحت کا تذکرہ ہوا، اب ایک روحانی علاج بھی حاضر خدمت ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ ہمارے چوتھے امام علی ابن الحسین علیہ السلام نے صحیفہ کاملہ میں ایک دعا قیامت تک آنے والی ہر بیماری اور بلا سے نجات کے لیے تعلیم فرمائی ہے، جس کی ابتدا ان الفاظ سے ہوتی ہے: اے وہ خدا جس کے ذریعے مشکلات کی گرہیں کھلتی ہیں، یہ دعا تیر بہدف ہے، اسے خلوص نیت سے پڑھیے اور محفوظ و صحت مند رہیے۔ خدارا ہوش میں آئیے، یہ کسی پر طنز نہیں بلکہ مخلصانہ مشورہ ہے کہ اس وبا سے اللہ کی طاقت اور انسان کی بے بسی کا اندازہ لگائیے۔ اتنے ہی میں دنیا ہل گئی، نیندیں حرام ہو گئیں، حکومتیں سپر انداختہ ہو گئیں، جبکہ یہ غضب الہی کا ایک چھوٹا سا ادنا سا اشارہ ہے۔ توبہ کیجیے، للہ کسی مخلوق پر ظلم و زبردستی نہ کیجیے اور اپنے گناہوں کی توبہ کیجیے اور دوسروں سے پہلے اپنی اصلاح کیجیے۔ اسی صفحے پر آخری مضمون میں سید منصور آغا کرونا وائرس کا قہر اور فرقہ پرستی کا زہر کے عنوان سے اپنے مضمون میں لکھتے ہیں کہ اگرچہ کرونا کی خبریں دسمبر اور جنوری سے آ رہی تھی، لیکن حکومت کو یہ گمان رہا کہ ہمارے ملک کو اس سے خطرہ نہیں ہے، چنانچہ متوقع مصیبت سے مقابلے کی تیاری نہیں ہوئی۔ ارباب حکومت اس دوران بھی اپنا ایجنڈا نافذ کرنے کی جستجو میں لگے رہے۔ شہریت قانون لایا گیا، اس کے خلاف ملک گیر احتجاج کو بے رحمی سے کچلنے کی کوششیں کی گئیں، ان تک کرنٹ پہنچانے کی بات کی گئی، گولی مارو کے نعرے لگے، پھر فرقہ وارانہ منافرت کو ہوا دی گئی، دہلی کو فساد میں جھونکا گیا۔ اسی دوران آبادی رجسٹر اور شہریت رجسٹر کی فکر بھی کی گئی۔ حکومت اچانک 22 مارچ کو جاگی، 23 کو 14 گھنٹے کا جنتا کرفیو لگایا گیا۔ اس کی کامیابی کا جائزہ لیے بغیر اور لوگوں کو چند روز کی مہلت دیے بغیر 24 سے 21 دن کا لاک ڈاؤن، ساری ٹرانسپورٹ بند۔ حکم ہوا کہ جو جہاں ہے وہ وہیں رکا رہے۔ روزمرہ کے مزدوروں اور چھوٹے موٹے کام کرنے والوں پر قہر ٹوٹ پڑا۔ لاکھوں لوگ سینکڑوں میل دور اپنے گھر جانے کے لیے پیدل نکل پڑے۔ بے شک لاک ڈاؤن ضروری ہے، لیکن کامیاب نفاذ کے لیے پہلے سے تیاری اور متاثرین کے لیے انتظامات نہیں کیے گئے۔ اوپر سے خزانے خالی ہیں۔ ناکامی کو چھپانے کے لیے گودی میڈیا اور سوشل میڈیا پر مسجد اور نمازوں میں ہجوم کے بہانے سے سخت نفرت انگیز مہم شروع کر دی گئی۔ گزشتہ چند روز سے تبلیغی جماعت کے نظام الدین مرکز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ہر تحریک میں کچھ خامیاں اور کچھ کمیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کو آڑ بنا کر اپنی کھال بچانا تو جائز نہیں۔
وہ آخر میں چند حقائق کے سرخی کے تحت لکھتے ہیں کہ تبلیغی جماعت کے حضرت نظام الدین مرکز میں اہم کارکنوں کا ایک اجتماع 10 سے 12 مارچ کے درمیان ہوا۔ ٹکٹ وغیرہ پہلے سے ہو گئے تھے۔ اس میں کوئی 5000 ملکی و غیر ملکی کارکن بھی آئے۔ اکثر لوگ اجتماع کے بعد واپس چلے گئے، کچھ مقامی جماعتوں میں نکل گئے۔ لاک ڈاؤن اجتماع کے خاتمے کے 12 دن بعد 24 مارچ کو ہوا، جس میں پی ایم نے کہا جو جہاں ہے وہیں رکا رہے۔ مرکز میں عام حالات میں بھی 1200 افراد ہوتے ہیں۔ 25 کو ایک درخواست تھانے میں اور اس کی نقل ایس ڈی ایم کو دی گئی کہ ان افراد کو گھر بھیجنے کا پروانہ دیا جائے، لیکن اطلاع کے مطابق ہدایت ہوئی کہ ان کو بھی وہیں رکھا جائے، باہر نہ جائے، تو پھر شکایت کیسی؟